الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کی تفسیر پیش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور لوگوں کو فلاح و بہبود کی طرف بلانا شروع کیا، تو کفار مکہ نے طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کے مطالبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ان کے ان مطالبات کا جواب دیا ہے۔ نمبر 1 مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نبی ہیں اور اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ایسا کریں کہ آپ مکہ کے جتنے پہاڑ ہیں ان کو سونے کا بنا دیجئے، تاکہ ہم تمام کے تمام مکہ والے مالدار ہو جائیں، مکہ کی اقتصادیات اچھے ہوں، معیشت اچھی ہو، مکہ کے اندر روزگاری کے دروازے کھلیں، مالداری آئے، خوشحالی آئے، اور ہم آپ کے دین کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم آپ کی اتباع کرنا شروع کریں گے اور آپ کے قرآن کو ماننا شروع کر دیں گے۔ یہ کفار نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دلوایا اور کہا: قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے مجھے دے دیے ہیں، میں جس کو چاہوں مال دے دوں، میں جس چیز کو چاہوں سونے کا بنا دوں، جس چیز کو چاہوں ہیرے جواہرات کا بنا دوں، ایسا اختیار مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے اور میں نے اس طریقے کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا۔ تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا اور ان کا ایک مطالبہ تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس مطالبے کا جواب دلایا گیا۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر تو آپ کو تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، آپ ہمیں غیب کی خبریں دیں اور آپ ہمیں آئندہ کی باتیں بتا دیجئے۔ یہ ان کا ایک مطالبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دلوایا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب کی بات بھی نہیں جانتا ہوں، میں صرف ان باتوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں، میں غیب کی بات کے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ تو اس جملے سے ان کے اس مطالبے کا جواب دیا گیا۔ ساتھ ساتھ ہمیں اس جملے سے ایک تعلیم بھی مل گئی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا۔ قیامت تک کے جو واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعات بیان کیے اور بتائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ واقعات بیان کیے ہیں، ورنہ ذاتی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کا کوئی علم نہیں تھا۔ پھر ان کا ایک اور اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، وہ یہ کہ آپ ہماری طرح کھاتے ہیں، آپ ہماری طرح پھرتے ہیں، آپ ہماری طرح پیتے ہیں، آپ ہماری طرح بازار میں جاتے ہیں، آپ ہماری طرح اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ میں اور ہم میں کچھ فرق ہونا چاہیے، دونوں میں ڈفرینس ہونا چاہیے اور دونوں میں تفاوت ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ اور ہم دونوں برابر ہیں، جس طریقے سے آپ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں ہم بھی اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو آپ اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی یہ کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے یہ بات کہیے کہ میں نے یہ دعویٰ کہاں کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ فرشتے کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بازار جاتا ہے، نہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے اور نہ بشری تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ میں نے تو فرشتے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو اپنے آپ کو تمہاری طرح ایک انسان بتاتا ہوں۔ تو جب میں ایک انسان ہوں تو ظاہر ہے کہ جو تقاضے تمہارے ہیں وہی تقاضے میرے بھی ہوں گے، اور جو ضروریات تمہاری ہیں وہی ضروریات میری بھی ہوں گی، لہذا اس طریقے کا اعتراض بھی بیکار ہے۔
پھر ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ کہیے کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ میں تو اتباع کرتا ہوں صرف اس بات کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہی تو اس کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کی بھی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل اور آپ کا ہر قول وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس وحی ہوتی ہے، اسی وحی کی اتباع میں آپ کوئی قول کہتے ہیں یا آپ کوئی عمل کرتے ہیں، تو آپ کی تمام باتیں جو ہیں وہ وحی کی اتباع ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس جملے سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہیں کرتے تھے۔ یہ مسئلہ بعض لوگوں نے نکالنا چاہا ہے، لیکن یہ مسئلہ اس سے نکالنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے تھے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کیا کرتے تھے تو ایک طرف تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وحی کی اتباع کرتے تھے، اور دوسری طرف آپ سے اجتہاد کرنا بھی ثابت ہے، تو یہ ایک قسم کا تعارض ہے۔ تو اس تعارض کا جواب حضرات علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اجتہاد کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی وحی ہی ہے، وہ اس طریقے سے وحی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اجتہاد کرتے تھے تو اجتہاد میں دونوں طریقے کے احتمال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اجتہاد میں صحیح بات تک پہنچا ہو مجتہد، اور ہو سکتا ہے کہ مجتہد غلط بات تک پہنچا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اجتہاد کرتے تھے اور آپ کسی غلط بات تک پہنچتے تھے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اور تنبیہ کی جاتی تھی کہ آپ نے جو اجتہاد کیا ہے وہ غلط کیا، اور اگر آپ صحیح اجتہاد کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ نہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی ہوا، اس لیے کیونکہ جب اس پر کوئی تنبیہ نہیں آئی تو متعین ہو گیا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے۔ جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو یہ وحی ہی ہو گئی، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی ہی ہے۔ اس لیے اس جملے سے اور قرآن کی اس آیت سے یہ مطلب نکالنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہیں کرتے تھے، یہ مطلب نکالنا درست نہیں ہے۔ آخری جملہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وہ یہ کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی آنکھیں ہوں وہ اور جس کی آنکھیں نہ ہوں وہ دونوں برابر ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس کی آنکھیں ہیں اس کو فوقیت ہے، اور جو نابینا ہے اس کو فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہی حال ہے ہدایت اور ضلالت کا۔ جو ہدایت کے اوپر ہے وہ کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس کو ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے متوجہ کرنے کے لیے فرمایا افلا تتفکرون، کیا اتنی بات پر بھی تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔